الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں قرآن مجید کے احکام اور قرآن مجید کی تعلیم آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائی، اور آپ کے لیے بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ قرآن عظیم کا فیض جو مسلمان اور مومن کے لیے بہت بڑا ایک سرمایہ ہے، دنیاوی برکات کے اعتبار سے بھی اور اخروی نجات کے اعتبار سے بھی، استقامت سے اسے حاصل کرنے کا اللہ نے ہمیں حوصلہ اور وقت عطا فرمایا۔ اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ بسا اوقات ایک نعمت ہمیں تسلسل سے مل رہی ہوتی ہے اور بہت آسانی سے مل رہی ہوتی ہے تو ہم اس کی قدر نہیں کر پاتے ہیں، حالانکہ وہ بہت ہی قیمتی چیز ہوتی ہے۔ تو قرآن کا علم ہمیں گھر بیٹھے حاصل ہو جائے تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اتنی قدر نہیں ہوتی، کبھی سن لیا پروگرام، نہیں سنا، بے خیالی کے ساتھ سنتے رہے، اور اس کے برعکس اگر ہم کوئی ایسا کام کر رہے ہوں کہ جس میں ہمیں ذرا سی توجہ قائم رکھنے کی بنا پر اچھا مالی معاوضہ مل سکتا ہو اور عدم توجہی کی بنا پر قیمت بہت کم ہو سکتی ہو، تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ ہماری توجہ اس کی جانب سے ہٹے، اور ہم پوری اس میں محنت کریں گے اور ہر طریقے سے احتیاط کا دامن تھامیں گے اور پھر امید لگا کر رکھیں گے کہ اب ہمیں اچھی اجرت ملے گی۔ تو ایک فطری تقاضا ہوتا ہے کہ جو چیز بہت آسانی سے حاصل ہو رہی ہو تو انسان اس کی قدر نہیں کر پاتا۔ اسی لیے تمہیدی کلمات آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ یہ قرآن کا علم حاصل ہونا، احادیث مبارکہ کا فیض حاصل ہونا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ پچھلے زمانے میں یعنی تابعین تبع تابعین کے زمانے میں لوگ ایک حدیث کو سننے کے لیے 6 مہینے کا سفر طے کرتے تھے۔ آپ اندازہ کریں 6 ماہ کا سفر، اور وہ بھی پہلے دور کا سفر ہے جہاں پر راستے میں ڈاکو ہیں اور ماحول خراب ہے، پھر گدھوں، خچروں، اونٹوں، گھوڑوں پر سفر ہے، اور راستے میں ضروریات زندگی کا سامان بھی بہت کم ہوتا تھا، پانی کی قلت وغیرہ وغیرہ۔ اس کے باوجود ان کا ذوق حصول علم دیکھیں کہ 6 ماہ تک وہ سفر کر کے ایک حدیث کو سنتے تھے، ایک حدیث کے لیے سفر کرتے تھے۔ اس لیے گزارش ہے کہ ان چیزوں کی قدر کریں اور بہت ہی استقامت سے پروگرام سنیں، دوسروں کو بھی ترغیب دیں اور اس کو یاد رکھ کر اس کی تعلیم کے مطابق اپنے عملی زندگی کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ تو ابھی جو حدیث پاک آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے تھے یہ بخاری کی بھی ہے، ترمذی کے اندر بھی ذکر کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے، اور عیبوں کی تہمت لگاؤ اور نہ جاسوسی کرو، اور نہ دوسرے کا حق غصب کرنے کی حرص اور اس کے لیے کوشش کرو۔ یہ تمام چیزیں پہلے اس پر بیان ہو چکا ہے۔ اب مزید یہ کہ نہ ایک دوسرے سے حسد کرو، نہ باہم بغض رکھو۔ اس پر ہمارا کلام چل رہا تھا کہ حسد کا مطلب ہوتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی نعمت کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ اس سے نعمت چھن جائے اور مجھے حاصل ہو جائے۔ تو اس میں 2 چیزیں ہیں، زوال نعمت کی تمنا، اپنے لیے حصول کا ارادہ، اور اگر یہ صرف زوال نعمت کی تمنا ہو، اپنے لیے حصول کا ارادہ نہ ہو، تو اس کو بغض اور کینہ سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ دونوں چیزیں حرام ہیں، اور نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ ان سے منع فرمایا۔ تو یہ احادیث کی روشنی میں تو گناہ صغیرہ ہیں، لیکن جب اس پر اصرار کریں گے، یہ انسان کی عادت دائمہ بن جائے کہ جس کے پاس کوئی نعمت دیکھی فوراً دل چھوٹا ہونا شروع ہو گیا، احساس کمتری ہوا، موجودہ نعمتوں کی قدر نگاہوں سے نکل گئی، اور انسان پاگلوں کی طرح اس نعمت کو حاصل کرنے کے چکر میں پڑ گیا کہ جو نعمت سامنے والے کو حاصل ہے تو سمجھ لیجئے کہ پھر یہ ایک عادت راسخہ ہو گئی ہے۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ گناہ کبیرہ میں شمار ہوتا چلا جائے۔ اگلی بات جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ نہ ایک دوسرے کو پیٹھ دکھاؤ۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ناراضگی کے ساتھ جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں، اس سے ناراض ہوتے ہیں تو ہم منہ پھیر کر وہ پلٹ کے چلے جاتے ہیں، تو یہ پیٹھ دکھانا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دوسرا بھی اس طرح کرتا ہے تو ایک دوسرے کو پیٹھ دکھانا ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک تفسیر یہ بھی شرح یہ بھی بیان ہوئی ہے۔
تو ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم مختلف وجوہات کی بنا پر اپنے مسلمان بھائیوں سے ناراض ہو جاتے ہیں، بعض اوقات ماں باپ سے، سگے بہن بھائیوں سے، محلے والے ہیں، اسکول کالج یونیورسٹی میں کلاس فیلوز، اسی طرح اچھے دوست بعض اوقات ناراض ہو جاتے ہیں، اور یوں ہی دیگر مسلمان آپس میں لڑ بیٹھتے ہیں، اور اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے کہ پہلے شیر و شکر ہوتے ہیں، محبتیں ہوتی ہیں، پیار ہوتا ہے، اور پھر اتنی اجنبیت آ جاتی ہے کہ دوسرے کے چہرے سے نفرت ہو جاتی ہے۔ اور بعض اوقات تو اگر ایک شخص ایک تقریب یا کسی محفل میں شرکت کر رہا ہوتا ہے تو دوسرا نفرت کی وجہ سے اس میں شریک نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کے رویے کو شدید ناپسند فرماتے ہیں۔ اگرچہ ہماری شریعت بھی ہمیں اس طرح کے اعمال اختیار کرنے کی بعض صورتوں میں اجازت دیتی ہے، وہ صورتیں ہوتی ہیں کہ جب سامنے والا واقعی ایسا قصوروار ہو کہ اس کا سوشل بائیکاٹ کرنا، اس سے ناراضگی کا اظہار کرنا ہی مطلوب شرع ہو جائے، جیسے کوئی معاذ اللہ غلط عقیدے کا حامل ہو گیا، یا عقائد صحیح ہیں لیکن اس نے بہت ہی کوئی خراب بات بول دی ہے اللہ کے خلاف، رسول کے خلاف، جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں جوش میں کہہ دیتے ہیں، پھر ان کو احساس دلایا جاتا ہے تو وہ ضد پر اڑ جاتے ہیں کہ نہیں جو ہم نے جو کہا صحیح کہا، تو جب تک وہ اعلانیہ توبہ نہ کرے اس کے لیے بھی حکم ہے۔ اسی طرح اگر کوئی گناہ کبیرہ پر مصر ہو، اصرار کر رہا ہو، تو اس کے لیے بھی حکم ہے کہ اس کو دیکھ کے پیٹھ پھیر لی جائے۔ جیسے میں نے مثالیں دیتا ہوں اکثر کہ 3 طلاقیں دینے کے بعد بعض لوگ کسی بھی مولوی صاحب سے فتویٰ لے کر اور ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں، ان کا ساتھ رہنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بالکل اجنبی ہو چکے ہیں۔ جب تک یہ عورت حلالہ نہیں کرے گی اس پہلے شوہر کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اجنبی ہو چکے ہیں، بالکل جیسے محلے کی کوئی عورت گھر میں رکھ کر اور اس سے انسان اس طرح کے معاملات کرنا شروع کر دے تو جو حکم شرع اس کا ہوگا وہ حکم شرع اس کا ہے۔ اب آپ غور کر لیں کہ ایسے بہت سے خاندان ایسے ہیں جن میں اسی طریقے سے 3 طلاقیں دے کر اور دین کے الف بے آتی نہیں ہے، پھر مطلب کسی کے پاس بھی پہنچ جاتے ہیں اور اپنے مطلب کا فتویٰ حاصل کرتے ہیں، پھر نہ اللہ یاد رہتا ہے، نہ رسول یاد رہتا ہے، نہ جس مخصوص مکتب فکر سے ان کا تعلق ہے وہ یاد رہتا ہے، نہ مخصوص جس فکر کو وہ فالو کر رہے ہیں وہ اچھا لگنے لگتا ہے، بلکہ جو ہماری مرضی کا فتویٰ دے وہ کوئی بھی ہو اس کو اختیار کر لیا جاتا ہے اور ایک گناہوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کا سوشل بائیکاٹ کرنا واجب ہوتا ہے۔ یوں ہی کوئی اعلانیہ طور پر شرابیں پی رہا ہے معاذ اللہ، یا زانی مشہور ہو گیا ہے، یا اور اسی طرح بدماشی کر کے بھتے وتے لیتا ہے، تو ایسے شخص سے کا سوشل بائیکاٹ کرنا، ایسے شخص سے قطع تعلق کرنا یہ واجب ہوتا ہے، اگر نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم ایسے لوگوں سے ملتے ہیں تو ان کی اس گناہ پر حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور وہ کبھی بھی اس گناہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اور جب اس کو احساس ہو کہ میرے اس گناہ کی وجہ سے مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے، نہ میری خوشی میں کوئی آتا ہے، نہ غم میں آتا ہے، نہ مجھے اپنی خوشی غمی میں بلاتا ہے، تو ضرور 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 اس کو احساس ہوگا اور وہ گناہ سے باز آ جائے گا۔ لیکن جب لوگوں کو کھانے کو مل رہا ہو، انہیں مطلب کچھ مالی فائدے حاصل ہو رہے ہوں، پھر وہ نہیں دیکھتے کہ کون ہے کون نہیں۔ بہت سے لوگ شراب کی دکانیں چلاتے ہیں، باہر کے ملکوں میں خاص طور پہ جی شراب کا سٹور کھول لیا ہے، اب وہ اچھا خاصا پیسہ کما رہے ہیں تو وہ کسی کو گفٹ دے رہے ہیں، مہنگے گفٹ، کسی کی سالگرہ اور یہ خاندان میں ان کو دے رہے ہیں، کسی کے بچی کی شادی ہو رہی ہے انہیں جا کر پیسہ دے دیا۔ اور اسی طریقے سے بعض اوقات تو یہ مسجدیں بنانے والے ان سے فنڈ لے لیتے ہیں، چندے لے لیتے ہیں، اور وہ اپنی اسی وجہ سے کہ لوگوں میں میری عزت قائم رہے، لوگ مجھے حقیر نہ سمجھیں، مجھے چھوڑ نہ دیں، وہ بھاری چندہ بھی دیتے ہیں۔ اور اس طریقے سے بہت سے خاندان والے ان کے اس برے فعل کو نظر انداز کر کے بولتے ہیں اس کی کرنی اس کے ساتھ، ہمیں تو فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ یہ تو آخرت میں پتہ چلے گا کہ جو آپ یہ آرام سے فائدے حاصل کر رہے ہیں، جتنا اس نے گناہ کیا اس کا حصہ جب آپ کو بھی ملے گا، اور وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے، فرشتوں کی طرف سے گرفت ہو رہی ہوگی، اظہار کراہت ہو رہا ہوگا، وہاں ذلت، رسوائی، بدنامی، ندامت مقدر بن رہی ہوگی، پھر احساس ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے گفٹوں پر ایمان بیچنا کس قدر نقصان کا باعث ہوا ہے۔ تو یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، بس وہ یا چھوڑو جی اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، اپنے قبر میں جانا ہے، یعنی ویسے کچھ بھی نہیں آتا ان کو دین کا۔ اگر کوئی کافی گرفت ہو رہی ہے اور بولتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، پتہ نہیں تھا تو ہم کیا کرتے جی، وہاں پہ اپنی اس طرح جان چھڑا لیتے ہیں۔
اور جہاں پر کچھ معلوم کرنا چاہیے تو وہاں یوں کہہ دیتے ہیں کہ ارے چھوڑو جی، اس نے اپنی قبر میں جانا، ہمیں کس سے کیا لینا، بس یوں کر کے ٹال مٹول کر دیتے ہیں ہر طریقے سے، یعنی اپنے ذاتی فائدے حاصل کرنا، شریعت کی تعلیمات کو پاؤں تلے معاذ اللہ کچل دینا یا پیٹھ کے پیچھے پھینک دینا، یہ عادت ہماری ہوتی ہے۔ تو اس قسم کے جو لوگ ہیں، ایسی ہی اگر کوئی غلط چیز میں معروف ہو جاتا ہے، جیسے کوئی خاندان میں ہوتا ہے کہ جادو ٹونے میں مشہور ہو جاتے ہیں، تعویذات کرنے میں، یا ایسے خاندانی لوگ ہیں کہ جو جس گھر میں جاتے ہیں لڑائی جھگڑا فتنہ فساد کرواتے ہیں اور ان کی عادت معروف ہو چکی ہو۔ یہ نہیں کہ ہم نے سنی سنائی بات پر یقین کر لیا، کسی نے کہا بہت جادو ٹونے کراتا ہے ہم نے بس یقین کر لیا، ایسا نہیں، واقعی ایک نہیں بلکہ 10 آدمی پورا خاندان کہہ رہا ہو۔ اسی طریقے سے آپ نے اپنی آنکھوں سے کچھ مناظر دیکھ لیے ہیں کہ انہوں نے کہ آپ کے گھر میں آئے تو گڑبڑیں کی، دوسرے گھر میں اس طرح کیا اور لگائی بجائی کر کے فتنہ فساد پھیلایا، تو ایسے لوگوں سے بھی پیٹھ پھیرنا شرعاً جائز ہے۔ اس کے علاوہ جائز نہیں ہوتا۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیں، میاں بیوی کے معاملات ہی دیکھ لیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بیوی شوہر سے ناراض ہو جاتی ہے اور شوہر بیوی سے ناراض ہو جاتا ہے، بیوی میکے جا کر بیٹھ جاتی ہے، شوہر میکے چھوڑ کر آ جاتا ہے بسا اوقات، تو یہ بھی اسی کے تحت آئے گا کہ معمولی سی باتیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی رضا سے نہیں، اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل سے ہے، دنیا کے لیے ناراض ہو جاتے ہیں۔ ایسے بہت سے ماں باپ ہوتے ہیں اپنی اولاد سے ناراض رہتے ہیں، یہ بھی اور وجہ شرعی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر یہ شرعی قاعدہ اصول ہے کہ بہو پر ساس کی یا سسر کی خدمت کرنا واجب نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن کرے تو بہت اچھی بات ہے، اپنے ماں باپ سمجھے تو بہت اچھی بات ہے۔ خدمت کرنے میں جاتا کیا ہے، دعائیں ملیں گی، ثواب حاصل ہوگا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں مغفرت بخشش کر دے، لیکن میں نفس مسئلہ عرض کر رہا ہوں کہ کوئی واجب نہیں ہے کہ بہو اپنے ساس یا سسر کی خدمت کرے۔ اب بعض اوقات ماں باپ اس لیے اپنے بیٹے سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ یہ اپنی بیوی کو یہ نہیں کہتا کہ ہماری خدمت کرو، اور اس کی بیوی چائے بنا کے نہیں دیتی، ہمارے کپڑے نہیں دھوتی، ہمارے کمرے کی صفائی نہیں کرتی ہے اور فلاں فلاں کام نہیں کرتی ہے، اس لیے وہ بہو سے تو خیر ہے ہی ہیں، بیٹے سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اب بیٹا بات کرتا ہے، منہ پھیر لیتے ہیں اور بعض اوقات گھر سے نکال دیا جاتا ہے، نکل جاؤ اپنے بیوی بچوں کو لے کے گھر سے، اور پھر اگر وہ کہیں شادی بیاہ میں آتا ہے تو وہاں نہیں جاتے ہیں، ملاقات نہیں کرتے ہیں۔ یہ غلط رویے ہیں۔ ماں باپ ہو جانے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کے لیے جائز ناجائز اور ناجائز جائز ہو جائے۔ جو ناجائز ہے وہ ناجائز رہے گا، جو جائز ہے وہ جائز رہے گا، چاہے آپ جوان ماں باپ ہوں، ادھیڑ عمر کے ہوں یا بوڑھے ہو چکے ہوں، سب کو شریعت کو فالو کرنا واجب ہے۔ تو اس لیے بعض اوقات یہ والدین اگر سن رہے ہوں تو ناراض نہ ہوں، لیکن والدین ہو جانے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اگر اولاد کے ساتھ کوئی بھی نامناسب رویہ اختیار کریں اور اولاد کو بیس بنا کے اللہ اس کے رسول کی مخالفت کریں، ان کے احکام کو پامال کریں، تو پھر بھی آپ کو انعام ملیں گے اور آپ بالکل عذاب پروف ہو چکے ہیں ماں باپ ہونے کی وجہ سے۔ ایسا نہیں ہے، گرفت بہت شدید ہے۔ ہاں، ہم ہمیشہ اولاد کو یہ کہتے ہیں کہ اولاد اپنے والدین کی گرفت نہیں کر سکتی ہے، آپ انہیں ڈانٹ نہیں سکتے، سخت لہجہ نہیں کر سکتے، ان کی گرفت نہیں کر سکتے ہیں، پیار محبت سے نرم لہجے میں دائرہ ادب میں رہ کر گزارش ضرور کر سکتے ہیں، ان کی غلطی کی بالکل کر سکتے ہیں، لیکن سب کے سامنے نہیں، تنہائی میں۔ احساس دلانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ والدین کو ان کی غلطیوں کا احساس نہ دلائیں اور آپس میں ہر بات میں کہتے رہیں چھوڑو یار والدین ہے نا کوئی بات نہیں، چھوڑو والدین ہے نا کوئی بات نہیں، تو بعض اوقات انہیں اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوتا۔ جب غلطی کا احساس نہیں ہوگا تو وہ آخرت میں قابل گرفت ہوں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ ناراض ہو کے عذاب قبر میں مبتلا کر دے، یہ بھی ہو سکتا ہے اس کے بدلے میں سخت موت آئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا نظر انداز کرنا اپنے والدین کو عذاب کے قریب کر دے گا، یہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے انتہائی دائرہ ادب میں رہ کر ان کی اولاد کی نشاندہی کر دینا بہت ضروری ہے۔ ہاں، اس کے بعد بھی اگر وہ نہ مانیں پھر ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، پھر وہ جانے، ان کا کام جانے، لیکن آپ کا یہ ذمہ داری اولاد کی کم از کم اتنی تو ہوتی ہے۔ تو میں اولاد کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ گرفت کریں، میں والدین کو براہ راست عرض کر رہا ہوں کہ والدین کو سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ کوئی غلطی کریں گے تو آپ کی بھی گرفت ہوگی۔ تو یوں بعض اوقات والدین بیجا چھوٹی چھوٹی باتوں پر، بالکل معمولی باتیں جن پر شریعت نے کوئی گرفت نہیں رکھی، اولاد سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ ایسی ناہنجار اولاد ہوتی ہے جو بیویوں کے بہکائے میں آ کے اپنے بچوں کی وجہ سے والدین سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ کبھی دادی نے کان کھینچ دیا، باپ نے مار دیا، یعنی لڑکے کے باپ نے، دادا نے،
تو اب وہ بچہ روتا ہوا پہنچ گیا تو پھر وہ آ جائیں گے لڑنے کے لیے کہ آپ نے ہمارے بچوں کو کیوں مارا، کس وجہ سے مارا، ہم موجود ہیں آپ. ارے بھائی وہ دادا دادی ہیں یا نانا نانی ہیں، ان کا حق ہے، وہ بچوں کو سزا دے سکتے ہیں. لیکن نہیں، وہ اتنی بدتمیزی کرتے ہیں. اور پھر وہ اصل میں پیچھے سے تو وہ چینچی 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 وہ اندر سے ہو رہی ہوتی ہے کہ تمہارے ماں باپ نے دیکھو یوں کر دیا، میرے بچوں کو مارا ہے، میں یہاں پہ نہیں رہنا چاہتی. پھر وہ بیٹا جو ہے وہ ناراض ہو کر چلا جاتا ہے، پورے خاندان میں بتاتا جی میرے والدین جو تھے میرے بچوں کو مارتے تھے جی، اس لیے میں نکل آیا ہوں. اور پھر وہ والدین سے ملتے نہیں ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، اور یہ حرام اور شدید گناہ کبیرہ ہے. اگر کوئی ایسے نوجوان مجھے سن رہے ہوں یا نہیں سن رہے، کوئی ان کو سنوا دے کہ آپ جہنم کا راستہ طے کر رہے ہیں، یاد رکھیں، توبہ کر لیں، واپس آ جائیں، بہت اچھی بات ہے موت کے جھٹکے سے پہلے. ورنہ اگر آپ نے اس طرح دنیاوی وجوہات کی بنا پر اپنے ماں باپ کی دل آزاری کا سلسلہ منقطع نہیں کیا تو پھر عذاب کا سلسلہ بھی منقطع نہیں ہوگا. یہ بھی یاد رکھیں. مطلب جو حدیثیں ظاہری طور پر کہتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہت بڑی ہے، ہم اس پہ کوئی حکم نہیں لگا سکتے، نہ لگانا چاہ رہے ہیں، لیکن سمجھا رہے ہیں کہ ماں باپ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتے. بیوی اور بچوں کے بہکائے اور ان کی محبت میں آ کر ماں باپ کے تمام تر احسانات کو فراموش کر کے ان سے قطع تعلق کر لینا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. ایسی بھائی بہن آپس میں لڑائی جھگڑا فتنہ فساد بچوں کی وجہ سے، چھوٹی چھوٹی باتوں، پراپرٹی کی وجہ سے، وراثت کی وجہ سے، یعنی بالکل جانوروں کی طرح لڑتے ہیں، پنجے مارتے ہیں ایک دوسرے کو جانوروں کی طرح. یعنی چھوٹی سی دولت کے لیے خون سفید ہو گئے، رشتوں کو توڑ دیا جاتا ہے اور ایک دوسرے سے بات نہیں کی جاتی اور وہی پیٹھ پھیرنے والا معاملہ ہو جاتا ہے. ایسے ہی دوست احباب ہوتے ہیں. اور اسی طرح اسٹوڈنٹس بعض اوقات ٹیچر سے ناراض ہو جاتے ہیں، غلط رویے ہیں، ان سے اجتناب کرنا چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ اس قول کے مطابق دنیاوی وجوہات کی بنا پر ناراض ہو کر پیٹھ پھیرنا شرعاً جائز نہیں ہے. اگر کسی نے کیا ہو توبہ کرے اور فوراً سے پیشتر صلح کرے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب